الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحدیث التاسع والثلاثون، یہ 39ویں حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی ان امت الخطاء والنسیان، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کی خطا اور بھول اور اس چیز سے درگزر فرمایا درگزر فرمایا میرے لیے میری امت سے خطا اور نسیان اور ومس تکرہ علیہ، اور جس پر اسے مجبور کیا جائے اس سے درگزر فرمایا۔ یہ حدیث حسن ہے، اس کو روایت ابن ماجہ، امام بہقی اور ان کے علاوہ نے کیا ہے۔ عمل کی یعنی کہ 3 صورتیں بیان کر دی۔ ایک تو عمل وہ ہے جو جان بوجھ کر کیا جائے، اسے قصد کہتے ہیں۔ غلطی سے کام کا ہو جانا، مثلا بندہ کرلی کر رہا ہو تو پانی پی لے تو وہ غلطی سے، اور نسیان یعنی کہ بھول کر، یعنی کہ بندہ روزے دار ہو اور کوئی کام کھا لے بھول کر، تو اس کو کہتے ہیں نسیان۔ اب جو بندہ سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرے تو اسے تو رب تعالیٰ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ شرک اور کفر توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ غلطی، بھول اور کسی جو زبردستی کام ہوئے ہو وہ بھی رب تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ہاں، جو بندہ گناہ کیے ہوئے قصد کر کے جان بوجھ کر گناہ کیے، اگر توبہ نہ کرے تو اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے تو وہ معاف کر دے، چاہے تو وہ اس سے پکڑ لے، ٹھیک ہے۔ آگے 40ویں حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، کہتے ہیں کہ آخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کی بئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ میرے یہ کندھوں پر رکھے، دونوں کندھوں پر پکڑا، دونوں کندھوں کو پکڑا۔ کننا فی الدنیا، فرمایا دنیا میں یوں رہو، کننا فی الدنیا، دنیا میں یوں رہو، کانکا غریب، گویا کہ تم مسافر ہو، او عابر سبیل، یا راستہ پار کرنے والے ہو، راستہ عبور کرنے والے ہو، اس طرح رہو۔ وکان ابن عمر، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب تم شام کرو تو صبح کی انتظار نہ کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تم صبح کرو تو رات کا انتظار کرو۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور لو اپنی صحت سے بیماری کے لیے اور اپنی حیات سے موت کے لیے حصہ حاصل کرو۔ یعنی کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو دنیاوی زندگی یہ عارضی اور فانی ہے، حقیقی اور دائمی جو زندگی ہے نا وہ آخرت ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ اپنی مقررہ مدت ہے، مقررہ جو اس کی مقررہ زندگی ہے گزارنے کے بعد پھر اسی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لہذا ہر انسان کو دنیا میں مسافر کی طرح رہنا چاہیے کہ وہ سفر میں ہے، ایک دن وہ ادھر سے چلا جائے گا۔ جس طرح کہ بندہ سفر پر جاتا ہے نا تو اس کو گھر کی یاد آتی ہے کہ وہ گھر جائے، گھر میں جب آ جاتا ہے تو اس کی فکر تمام ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ دنیا یہ سفر کی طرح ہے، بندہ دنیا میں رہے تو فکر کی طرح رہے، کیونکہ اصل اس کا گھر یہ نہیں ہے، آگے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ انسان جب صحت مند ہوتا ہے، بندہ جب رات گزار لینا تو صبح کا انتظار نہ کرے کہ ہو سکتا ہے موت آ جائے، اور جب صبح گزار لے تو رات کا انتظار نہ کرے کہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہو جائے، موت آ جائے۔ اور آگے فرمایا کہ انسان جب صحت مند ہوتا ہے تو اسے عمل کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ بندہ تندرست ہو تو اچھی طرح عمل کر سکتا ہے نا، تو اس کو چاہیے کہ بندہ تندرستگی کی حالت میں اتنا عمل کرے کہ جب وہ بیمار ہو جائے نا تو وہ اس کا عمل کفایت کر جائے اس کو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بیماری میں وہ عمل نہیں کر سکتا، بڑھاپا آ جائے تو وہ عمل اس طرح نہیں کر سکتا، جوانی میں کر سکتا ہے، اس سے جوانی میں خوب کرے کہ بڑھاپے کے لیے بھی وہ فائدہ مند ہو، ٹھیک ہے۔ اور آگے فرمایا کہ زندگی
کو حاصل کرو موت سے پہلے، کہ بندہ اتنا عمل کرے جب تک زندہ، اتنا عمل کرے اتنا عمل کرے کہ موت کے لیے اس کو کافی ہو، کہ بندہ جب مر جائے گا تو پھر اس کوئی عمل نہیں کر سکے گا، تو اتنا عمل کرے کہ موت کے لیے بھی وہ کفایت کر جائے، ٹھیک ہے۔ آگے الحدیث الحادی والاربعون، 41ویں حدیث اور آخری حدیث پاک ہے، حضرت ابو محمد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، کوئی بھی شخص اس وقت تک تم میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا یا حتی یکون ہواہ، یہاں تک کہ وہ اپنی خواہشات کو تابع کر لے لما جئت بہ، اس چیز کے جو میں لے کر آیا ہوں، جو میں لے کر آیا ہوں۔ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور اس کو روایت حجج کتابوں میں ہے اور اس کی اسناد صحیح ہے، یعنی کہ اس حدیث پاک میں تزکیہ نفس اور اعمال صالح اور اخلاق حسنہ کی اصل بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ اس کی اثر احکام کی تعمیل اور خواہشات نفسیانی کو چھوڑنے کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ ایمان دل سے تصدیق کا نام ہے، لیکن اس کی جو تکمیل ہوتی ہے نا وہ اعمال صالح سے ہوتی ہے، یعنی اچھے اعمال ایمان کی تصدیق کرتے ہیں۔ مومن ایمان لا کر جب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور رسول اکرم کی نبوت کو تسلیم کرتا ہے تو اب ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مقابلے میں اپنی تمام خواہشات کو چھوڑ دے، اپنی خواہشات کو ترک کر دے۔ رب تعالیٰ کا فرما جائے تو اپنی خواہش کو چھوڑے، رب تعالیٰ کے محبوب کے حکم کے تابع ہو جائے، اسی پر عمل کرے، اور رب تعالیٰ احکام شرعی پر اپنی مرضی کو ترجیح نہ دے، بلکہ جہاں پر رب تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اپنی مرضی کو چھوڑ دے اور اس کے رسول کے حکم کی مرضی اور اس کی ہی اتباع کرنی چاہیے۔ یہی خالصتاً دین ہے۔ یہ آپ کی کتاب ختم ہو گئی، اربعین نبوی، مبارک ہو آپ کو۔ آگے ہم نحو کا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے نحو کا اسماء افعال، اسماء افعال، اسماء افعال کی تعریف جو اسم فعل کا معنی دے، فعل نہ ہو، فعل کا معنی دے۔ اسماء افعال جو اسم فعل کا معنی دے، فعل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب سائل سوال کرتا ہے کہ ایک چیز یا تو اسم ہو سکتی ہے یا فعل ہو سکتی ہے، ایک چیز یا تو اسم ہو سکتی ہے یا پھر فعل ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز بیک وقت اسم بھی ہو اور فعل بھی ہو۔ سائل سوال کرتا ہے ایک چیز یا تو اسم ہو سکتی ہے یا فعل ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز بیک وقت میں اسم بھی ہو اور فعل بھی ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہے تو اسم، یہ ہے تو اسم لیکن فعل کا معنی دیتے ہیں، ہے تو اسم لیکن فعل کا معنی دیتے ہیں، ہے اسم فعل کا معنی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اسماء افعال کی دو قسمیں ہیں، پہلی امر حاضر کے معنی میں ہو، جیسے رویدہ، بلہا، حیا، حل، حلما۔ پہلی امر حاضر کے معنی میں ہو، جیسے رویدہ، بلہا، حیا، حل، حلما، رویدہ، بلہا، حیا، حل، حلما، ٹھیک ہے۔ دوسری فعل ماضی کے معنی میں ہو، فعل ماضی کے معنی میں ہو، جیسے ہیہاتا شتانا، ہیہاتا شتانا، ہیہاتا شتانا۔ آگے اس میں غیر متمکن کی پانچویں قسم اسماء صوت، اسماء اصوات، اسماء اصوات کی تعریف یہ جو انسان کے منہ سے طبعی طور پر صادر ہو، طبعی طور پر صادر ہو، طبعی طور پر ظاہر ہو، طبعی طور پر ظاہر ہو۔ یہ اوہ 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 اوہ، اف، بخا، نخا اور غا کا ہے۔ اوہ اوہ، اف، بخا، نخا اور غا کا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چھٹی اسماء ظروف، اسماء ظروف، اسماء ظروف جو اسم وقت یا جگہ ظاہر کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں، جو اسم وقت یا جگہ ظاہر کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں، اسے اسم ظرف کہتے ہیں۔ وقت ظاہر کرنے والے اسم کو ظرف زمان اور جگہ ظاہر کرنے والے اسم کو ظرف مکان کہتے ہیں، وقت ظاہر کرنے والے اسم کو ظرف زمان اور جگہ ظاہر کرنے والے اسم کو ظرف مکان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اسماء ظروف یہ 16 ہیں، اسماء ظروف یہ 16 ہیں، اسماء ظروف کتنے ہیں؟ 16۔ ایک کو 2 مرتبہ میں پڑھوں گا، ٹھیک ہے۔ اذ، اذ،
اذا اذا متا متا کیفا کیفا ایانا ایانا امسی امسی مذ مذ منذ 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 کتو کتو عود عود قبل قبل بعد 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 ایک بعدو دال کے ساتھ ہے اور ایک بعدو داد کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، ایک بعدو دال کے ساتھ اور ایک بعدو داد کے ساتھ۔ آگے حیثو 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 قدام 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 فوق تحت فوق تحت۔ ادھر آپ نے صرف بعدو جو دال والا بعدو ہے وہ آپ نے کرنا ہے، جو کیا ہے دال والا بعدو ہے، صرف یہاں پر وہ ہے، دعاد والا بعدو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسماء ظروف یہ 16 ہیں، از اذا متا کیفا ایانا امسی مذ منذ کتو عود قبل بعد حیث قدام فوق تحت فوق تحت۔ دوبارہ پھر پڑھ دیتا ہوں، اذ اذا متا کیفا ایانا امسی مذ منذ کتو عود قبل بعد حیث قدام فوق تحت، ٹھیک ہے۔ یہ ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور محنت کر کے یاد کرنا ہے، اور آپ نے سیگے ضرور آپ نے 2 رکوع کے نکالتے رہنا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے سے سیکھے پوچھا کریں، تکرار کیا کریں، محنت کر کے پڑھا کریں، ٹھیک ہے، بڑا فائدہ ہوگا۔ محنت کر کے نہیں پڑھیں گے تو بڑا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے پڑھا کریں، ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول فرمائیں۔